السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم لک کا انالیسس کریں گے، لکی سیمنٹ کا۔ آج ڈیٹ ہے 4 جون 2026۔ تو جیسے کہ جون کی بجٹ کی پہلے خبریں آ رہی تھی کہ پہلے یہ 5 جون کو آئے گا، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ 10 جون کو آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو بجٹ میں دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ کو کیا ریلیز ملتا ہے۔ سیمنٹ سے مراد پراپرٹی کے اوپر جو ہے کیا کیا ٹیکسز لگتے ہیں یا کیا ریلیف ملتا ہے۔ اگر پراپرٹی کو ریلیف ملتا ہے تو سیمنٹ اینڈ جو اسٹیل انڈسٹری ہے اس کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور باقی جو دوسری جو ایران اینڈ یو ایس کی خبریں ہیں وہ بس اب چلتی ہی رہ رہی ہیں۔ بیک اینڈ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے ابھی تک میڈیا پہ نہیں آ رہا، بس اوپر اوپر خبریں آ رہی ہیں کہ آج یہ کچھ ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن بیک اینڈ پہ ڈیل کے معاملے میں کیا خبریں چل رہی ہیں وہ بھی میڈیا پہ نہیں آ رہی۔ تو اب ہم اس کو ٹیکنیکلی طور پہ دیکھتے ہیں ویکلی ٹائم فریم میں۔ اگر ہم سب سے پہلے اس کو اوپن کریں تاکہ بگر پکچر ہمیں کلیئر ہو جائے کہ اس ٹائم یہ کس پوزیشن میں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس نے جو 2025 میں جو ہائی لگایا ہوا ہے وہ لگایا ہوا ہے تقریباً 530 کا، اور جنوری 2026 کا جو اس کا جو ہائی ہے وہ ہے تقریباً 515 کا۔ تو یہ اوپر اس نے ریجیکشن بلاک ایک کریٹ کیا ہوا ہے ایز اے اسٹرانگ ریزسٹنس۔ ہم اس کو میئر کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اسٹرانگ ریزسٹنس ہے اس ٹائم۔ اچھا، اور اس نے جو لو لگایا تھا وہ لگایا ہے تقریباً 340 کا، تقریباً کہہ دیں کہ 30% کی اس نے کریکشن ایک لی ہے۔ 500 سے جو ہے 25 سے 30% کی ایک یہ کریکشن بن جاتی ہے۔ تو اس کے بعد یہاں سے اس نے شارپ قسم کے باؤنس بیک کیا ہے، اور یہاں پر یہ جو فیئر ویلیو گیپ تھا یا یہاں پر یہ جو کہہ دیں بریکر بلاک تھا، اس نے یہاں پر اس کو اسٹک کیا ہوا ہے، پھر اس نے یہاں پر اپنی ایک رینج سی کریٹ کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس اگر ہم اس کو ڈیلی ٹائم فریم میں دیکھیں تو یہاں پر اس نے ہمارے پاس ڈبل ٹاپ یا ٹرپل ٹاپ ٹائپ کوئی چیزیں کریٹ کی ہوئی۔ یہاں پر ہمارے پاس اس نے ٹرپل ٹاپ جو ہے نا کریٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 دن پہلے کی جو کینڈل ہے یہ والی کینڈل کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کینڈل نے یہاں پر اس کا جو بلش ٹرینڈ چل رہا تھا وہ فی الحال کے لیے پاس کر دیا۔ یہاں پر یہ ایک انگلفنگ کینڈل بنی ہے اور والیوم بھی پچھلی کینڈل سے لو آیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گرین کینڈل چھوٹی ہے اور اس کا والیوم زیادہ ہے بنسبت ریڈ کینڈل کے۔ ریڈ کینڈل گرین کینڈل سے بڑی ہے اور اس کا والیوم کم ہے۔ تو اس کینڈل میں ٹوٹلی سیلرز کا کنٹرول موجود ہو گیا تھا کہ اس ٹائم یہاں پر بائر جو ہیں وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، اب ٹوٹلی اس ٹائم سیلرز موجود ہیں۔ تو اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہاں پر نیچے ایک یہ گیپ موجود ہے، یہ ہمارے پاس آ رہا ہے تقریباً 311 سے لے کے 318 کے درمیان۔ تو یہ ہمارے پاس اس ٹائم اس کی ایک اچھا زون ہے بائنگ کے لیے۔ اور اگر ہم ویسے کنسیڈر کریں تو اس نے جو اس ٹرپل ٹاپ کی ریزسٹنس یہ ہے تقریباً 455، اور ٹرپل ٹاپ کی جو سپورٹ اس نے اپنے پاس کریٹ کی ہوئی ہے وہ کریٹ کی ہوئی ہے 400 سے 455 کے درمیان۔ یہ 3 دفعہ اس نے موو دیا، اور وہ بھی تقریباً 3 دن کے اندر اندر جو ہے نا ایک موو دیا، تقریباً آپ کہہ دیں کہ 11% کی ایک یہ موو بن جاتی ہے۔ دیکھیں اگر یہ والا زون بریک کرتا ہے، 400 والا زون بریک کرتا ہے، تو یہ پھر اپنا یہ والا جو زون ہے جو اس نے گیپ نیچے کریٹ کیا ہوا ہے 384 والا، یہ اس پر آئے گا۔ یہ تب آئے گا لیٹ سے کہ کچھ ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، پراپرٹی پہ کوئی ٹیکس لگ جاتے ہیں یا کچھ ایسا سچویشن ہو جاتی ہے کہ یو ایس اینڈ ایران بگڑ جاتے ہیں اور معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ یہ والی تب سچویشن ہوگی کہ یہ والا گیپ جو ہے یہ والی سپورٹ بریک ہوگی، تو دین پھر مارکیٹ دیکھتے ہیں کہ کیسے پلے ہوگی یہ والی سپورٹ کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اور ابھی ہم اس کی کرنٹ سپورٹ کی بات کریں تو کرنٹ سپورٹ ہمارے پاس اس کی یہ والا زون آ رہا ہے تقریباً 411 سے لے کے 419 کے درمیان۔ یہ ہمارے پاس یہاں پر ایک گیپ موجود ہے، یہاں پر ہمارے پاس یہ اس ٹائم اس کا ایک اچھا زون ہے بائنگ کے لیے، کنسیڈر کرتے ہوئے کہ باہر کے جو فنڈامنٹلز ہیں یو ایس ایران والے وہ نارمل رہیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک اچھا زون ہے، یہاں سے اس میں پوزیشن اوپن کی جا سکتی ہے، اور یہیں سے ہی ریکمینڈڈ ہے کہ آپ یہاں سے پوزیشن اوپن کریں۔ یہاں پر ایک ڈسکلیمر ہے کہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، اپنی اسٹڈی اینڈ ڈیو ڈیلیجنس لازمی کریں اور اس کی بیس پر اپنے ڈیسیجن لیں۔ تو اگر ہم 420 سے 415 سے ٹریڈ اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو آ جاتا ہے ٹارگٹ، اگین 450 کا ہمارے پاس ٹارگٹ آ جاتا ہے، تو ہم اس کو 30 روپے کا یہ گین بن جاتا ہے۔ اگین پھر یہاں پر ہمارے پاس بریک آؤٹ کیسے آتا ہے، بریک آؤٹ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہی ہے اس ٹائم، جیسے کہ یہ والی کینڈل بنی ہے اور اس کا والیوم کم آیا ہے بنسبت پچھلی کینڈل کے۔
اسی طریقے سے بریک آؤٹ کی کینڈل بھی یہاں پر ایسی بننی چاہیے کہ جو کہ کینڈل بریک آؤٹ دے، اس کا والیوم پچھلی کینڈل سے کم آئے اور کینڈل سٹرونگ ہو، تو وہ والا بریک آؤٹ جو ہے ویلڈ ہوگا، سٹرونگ ہوگا، پھر یہ اپ سائڈ کا مومنٹم کنٹینیو کرے گا۔ تو اس کی جو نیکسٹ ریزسٹنس ہمیں فیس ہوگی وہ ہمارے پاس یہ ہوگی 486 والا جو زون ہے، وہ اس کا نیکسٹ ریزسٹنس ہوگا۔ تو اس ٹائم ہمارے پاس جو کنسیڈر کرنے کے لیے ہے وہ یہ ہے 455 والا زون، یہ بریک ہوگا تو دین ہمارے پاس جو ٹارگٹ ہے نیکسٹ 486 والا زون ہے۔ تو بریک آؤٹ کیسے ہوگا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے کی کینڈل کا جو ہے بریک آؤٹ وہ ویلڈ ہوتا ہے، کہ بریک آؤٹ کی کینڈل کا والیوم کم ہو، کینڈل سٹرونگ بنی ہوئی ہو، مومنٹم کینڈل بنی ہوئی ہو۔ فیک آؤٹ کیسے پتہ چلے گا کہ کینڈل کافی بڑی بن جائے یا کینڈل چھوٹی بن جائے اور اس کے اوپر والیوم بہت زیادہ آ جائے، دو چیزیں، کینڈل چھوٹی ہو اور والیوم بہت زیادہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ سارا والیوم جو بائرز نے اپنا بریک آؤٹ کرنے میں لگا دیا، نہ تو کینڈل پرنٹ کر سکے ہیں، نہ وہ بریک آؤٹ سے اسٹرونگ قسم کو دے سکیں، تو بائر ایگزاسٹ ہو گئے۔ سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ کینڈل نارمل بن جائے، چھوٹی بھی نہ بنے کہ ایوریج کینڈل بن جائے، لیکن اس پہ والیوم ایک الٹرا لارج قسم کا آ جائے، تو اس میں بھی جو ہے فیک آؤٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ والیوم تو انہوں نے لگا دیا، ہلکا پھلکا بریک آؤٹ بھی کر دیا اس ایوریج مومنٹم کینڈل کے ساتھ، یا تھوڑی سی بڑی لارج کینڈل کے ساتھ، لیکن جب الٹرا لارج والیوم آ جائے گا تو ان کا جو بائرس کا جو سارا پریشر تھا، جو والیوم تھا، وہ یہیں پر ختم ہو گیا، تو ان کے پاس فردر اپ سائڈ مومنٹم کے لیے والیوم نہیں بچے گا، تو مارکیٹ تھوڑا سا ریٹریس کرے گی۔ تو اس ریٹریسمنٹ کے دوران ہم دوبارہ سے دیکھیں گے کہ کوئی ہمارے پاس اسٹرانگ قسم کی انگلفنگ بنتی ہے یا اسٹرانگ قسم کا کوئی پرائس ایکشن کینڈلسٹکس پیٹرن بنتا ہے، تو تب ہم بائی کریں گے۔ لیکن اگر اس طرح کا تھرڈ سینیریو کیا ہوگا، ایک نارمل کینڈل کے ساتھ بریک آؤٹ ہوتا ہے اور والیوم پچھلی کینڈل کے کم آتا ہے، تو ہم فوراً سے بائی کر لیں گے، پھر ہم کسی اور چیز کا ویٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایکچوئل نشانی ہوتی ہے بریک آؤٹ کو پہچاننے کی، فیک آؤٹ کو پہچاننے کی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اسی طریقے سے ٹیکنیکل انالیسس ڈیٹیل میں سیکھنا چاہتے ہیں، والیوم کے ساتھ، کینڈلسٹکس کے ساتھ، سمارٹ منی کے ساتھ، سمارٹ منی کس طریقے سے بریک آؤٹ کو ویلڈ رکھتی ہے، کس طریقے سے انویلڈ رکھتی ہے، کیا کیا چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، کیا کیا ٹیکنیکل انالیسز میں کیا کیا ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جو سمارٹ منی جو ہے وہ پلے کرتی ہے، تو یہ سب چیز سیکھنے کے لیے آپ ہمارا کورس جوائن کر سکتے ہیں۔ 12 جون سے ہمارا کورس آن لائن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ٹیکنیکل انالیسز سیکھنے میں تو یوٹیوب ڈسکرپشن میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہوگا، آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو پوزیشن اوپن کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک یہ گیپ ہے، اور یہ ہمارے پاس کہہ دیں کہ اس ٹائم اس کی لائف لائن سپورٹ ہے، اس ٹائم یہ والی فار دا ٹائم بینگ، اس کے لیے، اس زون کے لیے، یہ جو رینجنگ گھوم رہی ہے مارکیٹ، اس رینجنگ کے لیے یہ اس کی لائف لائن ہے۔ یہ بریک کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ مارکیٹ جو فنڈامنٹل ہے، جو مارکیٹ کے وہ اس ٹائم نیگیٹو ہیں، تو مارکیٹ تھوڑا بہت اب نیچے جا سکتی ہے، پھر وہ فنڈامنٹل کے بیس پہ مارکیٹ بتائے گی کہ وہ کتنا نیچے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہی اپڈیٹ دینی تھی لک کے لیے، کہ ہمیں لک کی پوزیشن اوپن کرنے کے لیے تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے۔ اس ٹائم یہ 332 روپے پہ گھوم رہا ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے، 10-15 روپے کے مارجن کے ساتھ تقریباً تھوڑا سا ویٹ کر لینا چاہیے، پھر ہمیں اچھی پوزیشن ملے گی، چھوٹی اس انٹری کے ساتھ ہم ایک اچھا گین لے لیں گے۔ ابھی ہم کہاں سے تقریباً 330 سے 350 تک کی امید لگا کے بیٹھے ہوں گے، وہ ملتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس یہاں پہ بائر سسٹم موجود نہیں ہے، ٹوٹل سیلرز کا کنٹرول ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہاں پر ٹوٹلی سیلرز کنٹرول میں آ گئے تھے۔ تو یہ والا زون ہے جہاں سے ہمیں امید ہے کہ بائر اسٹیپ ان کر سکتے ہیں، وہ کنٹرول کریں گے، تو یہاں سے ہمیں بھی اسٹیپ ان کرنا چاہیے بڑے پلیئر کے ساتھ، بگ پلیئر کے ساتھ، تاکہ ہم ایک اچھا مومنٹم کیچ کر سکیں۔ پھر بریک آؤٹ سینیریو کیسے پلے ہوگا، وہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا، ہوگا کیسے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 طریقوں کا بریک آؤٹ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں لک کی یہی اپڈیٹ دینی تھی، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، فالو کریں، کمنٹ آپ لازمی کیا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یا آپ کس کا انالیسس چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لازمی کمنٹ کیا کریں، کوئی نہ کوئی لازمی فیڈ بیک دیا کرے، ویڈیو بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے، محنت لگتی ہے، تو لازمی آپ کائنڈلی فیڈ بیک دیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔